کیونکہ اب فیوچر آئل کا نہیں بلکہ لیتھیم، کاپر، باکسائٹ جیسے کرٹیکل یا ریئر ارتھ منرلز اور انڈسٹریل میٹلز کا ہے۔ اس ریس میں چائنا، یو ایس کا سب سے بڑا کمپٹیٹر، یو ایس سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اینڈ دیٹس ویری آبویس کہ یو ایس کبھی نہیں چاہے گا کہ اس انڈسٹری پر چائنا کی حکومت ہو۔ اسی وجہ سے امریکہ نے 2025 میں پاکستان سے $500 ملین کا ایگریمنٹ بھی کیا تھا، جس کے بدلے میں پاکستان امریکہ کو کاپر، گولڈ، ٹنگسٹن جیسے ریئر ارتھ میٹلز دے رہا ہے۔ لیکن چائنا آلریڈی ان جگہوں پہ پہنچ چکا ہے جہاں یہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، جس کا ایک بہت بڑا حصہ اینڈیز بیلٹ ہے، جس میں چلی، پیرو، بولیویا، ارجنٹائنا اور وینزویلا کے بارڈر کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اور امریکہ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ پیرو ورلڈز لارجسٹ کاپر پروڈیوسنگ کنٹریز میں سے ایک ہے، لیکن پروسیسنگ کی وجہ سے پیرو کے 1/3 کاپر پر چائنا کا قبضہ ہے۔ لاس بیمبس دنیا کی سب سے بڑی کاپر مائن چائنیز کمپنی MMG لمیٹڈ کے کنٹرول میں ہے، جو دنیا کا 2% کاپر پروڈیوس کرتی ہے، اور چائنا کا یہی بڑھتا ہوا کنٹرول امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، جسے حل کرنے کے لیے اب امریکہ نے چائنا کی سپلائی کو نقصان پہنچانے یا اسے ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے وینزویلا پر حملہ کیا ہے۔ لیکن وینزویلا امریکہ کی منزل نہیں، یہ بس ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جو اسے دنیا کے سب سے بڑے منرل ریزروز تک پہنچا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کولمبین پریزیڈنٹ گوسٹاوو پیٹرو پر بھی ڈرگ ٹریفکنگ کے الزامات لگائے ہیں، اور کیوبا، میکسیکو، گرین لینڈ کو بھی دھمکی دی ہے۔ Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it. لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہاں چائنا پہلے سے تیار بیٹھا ہے۔ وینزویلا آپریشن بھلے ہی ورلڈ وار کا آغاز نہ ہو، لیکن بظاہر یہ ایسکیلیشن کی نارملائزیشن ضرور ہے۔ اس نے ایک ایسی حقیقت کو مزید مضبوط کر دیا جہاں ڈپلومیسی کی جگہ طاقت لے لیتی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ وہ نہیں جو کراکس میں ہوا، اصل خطرہ یہ ہے کہ اس ایسکیلیشن نے دوسرے ممالک کو بھی موقع دے دیا ہے۔ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے رہنما یا لیڈر کو پکڑ سکتا ہے تو پھر چائنا تائیوان کا کیوں نہیں، رشیا یوکرین کا کیوں نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ کے لیے انڈیز بیلٹ میں انویڈ کرنا آسان ہوگا، یا یہ منرلز کی جنگ دنیا کو ایک ورلڈ وار کی طرف دھکیل دے گی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔